آخری عشرہ پہلے 2 عشروں سے کچھ اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور یہ سلسلہ آپ کی وفات تک جاری رہا۔ آپ کی موجودگی میں بھی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھیں، آپ کی وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2024، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے کے شروع ہوتے ہی کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ لیتے۔ کمر بستہ ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ پوری طرح اپنے آپ کو تیار کر لیتے کہ اب انتہائی امپورٹنٹ ڈیز آنے والے ہیں۔ شد میزرہ واحیا لیلہ، اور شب بیداری کرتے، رات کو جاگا کرتے۔ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، رات کو جاگنے کا اہتمام فرماتے، نہ صرف خود جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی ممبرز کو بھی جگاتے۔ صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث نمبر 1175، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کو بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی تندہی، اتنی توجہ اور اتنی تیاری کے ساتھ آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، اور آخری عشرے میں نہ صرف اپنی پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوتے بلکہ پورے کا پورا عشرہ احسن طریقے سے گزارتے، عبادت میں، اسی طرح قیام اللیل میں، دیگر عبادات میں، اور پوری طرح کوشش کرتے، اتنی عبادت کرتے، اتنی کوشش کرتے کہ باقی دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ باقی دنوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ باقی دنوں کے بارے میں آپ نے بارہا وہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا۔ اگر عام دنوں میں اتنی عبادت کرتے تھے تو یہ آخری عشرہ ماہ رمضان اور پھر یہ آخری عشرہ کہ جسے اس حدیث میں یہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے دنوں سے بھی زیادہ محنت کرتے تھے، تو ان دنوں میں پھر کس قدر محنت سے کام لیتے ہوں گے۔ لازمی بات یہ ہے اعتکاف بیٹھ کے سارا دن بھی عبادت میں گزارتے ہوں گے، سارا دن بھی ذکر اذکار میں گزارتے ہوں گے، استغفار میں گزارتے ہوں گے، اور اسی طرح راتوں کے قیام کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے اور پہلے سے زیادہ کرتے تھے۔ ان 3 احادیث کی روشنی میں یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ آخری عشرہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ آخری عشرہ اتنی امپورٹنس کا کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا تھا تو آپ نے پہلے 10 دن اسی نیت سے اعتکاف کیا تھا کہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے، قدر والی رات کو تلاش کرنا ہے۔ جب پہلا عشرہ گزار لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ اس کے بعد آنے والی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگلے عشرے میں، وہ اس کے بعد ہے۔ آپ نے اگلا عشرہ بھی اعتکاف کیا۔ جب دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کا ختم ہو گیا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ جس چیز کی آپ تلاش میں ہیں وہ آخری عشرے میں۔ آپ نے پھر اس کی تلاش میں آخری یعنی پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ شب قدر والی رات کی تلاش میں آپ نے اعتکاف کیا تھا۔ تو یہ جو آخری 10 دن کا اعتکاف ہے، اس آخری 10 دن کے اعتکاف میں سب سے اہم بات جس کو ہم نے کرنا ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے یہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔